پارہ نمبر 23 پہلی آیت سورہ یاسین ہے۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اس کی پچھلے صفحے کی آخری سطر سے دیکھیں۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ۔ اور اگر ملا کر پڑھیں گے تو اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا پڑھیں گے۔ جب ان 3 رسولوں نے قوم کو آ کر دعوت دین دی تو ان لوگوں نے ان کی بات ماننے کی بجائے الٹا ان کے ساتھ بحث مباحثہ شروع کر دیا اور یہ کہنے لگے کہ تم بڑے نحوست والے لوگ ہو کہ تمہارے آنے کے بعد ہمارے اوپر قحط آ گیا ہے۔ دراصل وہ اللہ کی آزمائش تھی قحط، لیکن ان لوگوں نے اس آزمائش سے کوئی سبق نہ لیا، الٹا انبیاء کے مخالف ہو گئے، ان رسولوں کے مخالف ہو گئے۔ جب دعوت دین کا انکار کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام حرکت میں آتا ہے۔ جتنے نبیوں نے بھی دعوت دی، جب امت نے ان کی بات کو نہیں مانا اور پھر اس کے بعد امت ان کی مخالفت میں آ گئی اور نبی نے دعوت دے کر اپنا کام پورا کر دیا تو پھر عموماً اللہ کی طرف سے عذاب ہی آیا ہے۔ ان لوگوں نے بھی ایسے ہی کیا کہ نبی کی بات کو نہیں مانا، بلکہ الٹا نبی سے الجھنا شروع ہو گئے، جو پچھلی آیتوں میں تھا، کہنے لگے کہ تم نحوست ساتھ لائے ہو، انبیاء کو کہنے لگے۔ جب انہوں نے انبیاء کے ساتھ زیادتی کی تو ایک آدمی نصرت کے لیے دوڑتا ہوا آیا۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ، بستی کے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا انبیاء کی مدد کرنے کے لیے، تو اس نے آ کر کہا، لوگو کیا ہو گیا تمہیں؟ تم ان نبیوں کی بات مانو، اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون۔ یہ انبیاء تم سے کوئی پیسے تو نہیں مانگتے، مفتی دین سکھاتے ہیں تمہیں، تم سے اس کے بدلے میں کوئی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتے اور سیدھے راہ پر چل رہے ہیں، تو تم ایسے نبیوں کی، ایسے رسولوں کی بات کیوں نہیں مانتے جو تم سے دنیا نہیں مانگتے اور تمہیں دین دیتے ہیں؟ اس کی بات بڑی عمدہ تھی۔ یہ ان کا نام کیا تھا؟ حبیب ان کا نام تھا، اور پیشے کے لحاظ سے بڑھئی تھے، جس کو کارپینٹر کہتے ہیں، ترخان کہتے ہیں، جو لکڑی کا کام کرتا ہے۔ حبیب ان کا نام تھا، تو چونکہ عربی میں بڑھئی کو نجار کہتے ہیں تو وہ مشہور ہو گئے حبیب نجار کے نام سے۔ تو وہ دوڑتے ہوئے، وہ اصل میں پہلے ہی اس قوم سے ان نبیوں پر ایمان لا چکے تھے، اور وہ ایک بستی کے کونے میں رہ کر تنہا عبادت میں مشغول رہتے تھے، چپکے سے عبادت کرتے تھے۔ جب اس قوم نے انبیاء کو جھٹلایا تو اس موقع پر پھر اس کی غیرت جوش میں آ گئی۔ اس سے یہ نہ دیکھا گیا کہ دین کی دعوت دینے والے انبیاء کو یوں برسر عام ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو وہ پھر بیچارہ دوڑتا ہوا آیا، لوگوں کو سمجھانے لگا کہ ان کی دعوت سن لو، ان کی بات مان لو۔ تو لوگوں نے ان کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا۔ پھر وہ ان کو سمجھاتے رہے، کہتے ان کی بات مانو۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ تو وہ حبیب نجار ان کو سمجھانے لگا کہ دیکھو میں کیوں نہ ایسا کروں کہ اس اللہ کی عبادت کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور ہم سب نے، تم نے بھی اسی رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اسی رب کو پکارو، اسی رب کی مانو۔ پھر وہ ان کو اگلے جملے میں سمجھانے لگا، أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ۔ پھر وہ کہنے لگا، بھلا کیا اسے چھوڑ کر میں ایسوں کو معبود مانوں کہ اگر اللہ رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے تو ان کی سفارش میرے کسی کام نہ آئے اور نہ وہ مجھے چھڑا سکیں۔ انی اذا لفی ضلال مبین، اگر میں ایسا کروں گا تو میں یقیناً بڑی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ پھر اس نے کہا، انی آمنت بربکم فاسمعون، میری قوم والو سن لو، میں تمہارے رب پر ایمان لا چکا ہوں، اب تم میری بات سنو، میری بات مانو۔ اس بیچارے نے پوری کوشش کی انبیاء کا ساتھ دینے کی اور ان لوگوں کو سمجھانے کی
کہ ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم اس ایک اللہ کو نہیں پکارتے جس کے پاس ہم نے بالآخر واپس جانا ہے، اور پھر اللہ کے علاوہ جو دوسرے معبود ہیں وہ تو ہمارا کچھ کر بھی نہیں سکتے، نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، نفع نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ لیکن ان لوگوں نے بجائے اس حبیب نجار آدمی کی بات ماننے کے الٹا اس کو مارنا شروع کر دیا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب اس نے اپنی دعوت پوری کر لی حبیب نجار نے، تو لوگ ان کے اوپر ٹوٹ پڑے، انہیں لاتوں سے، گھونسوں سے، پتھر سے اتنا مارا کہ وہ بیچارہ شہید ہو گیا۔ تو انہوں نے ان نبیوں کی بات بھی نہیں مانی ان لوگوں نے، اور اس داعی حق کی بات بھی نہیں مانی۔ میرے عزیز بھائیو، یہ دین کا ہمیشہ خاصہ رہا ہے، جو بھی دین پر چلتا ہے اس کو مشقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی داعی دین نہیں آیا اور نہ آئے گا، آپ سے زیادہ کسی نے تکلیفیں بھی نہیں دیکھی۔ آپ نے فرمایا اوذیت فی اللہ ما لم یوذ احد، مجھے اللہ کی وجہ سے اتنا ستایا گیا کہ اتنا کسی کو دھرتی پہ نہیں ستایا گیا، اس دنیا میں اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا جتنا مجھ محمد عربی کو ستایا گیا ہے، اللہ کی وجہ سے، دین کی وجہ سے۔ آپ کا طائف کا واقعہ مشہور ہے، اور ایسے آپ کے بیسیوں واقعات مشہور ہیں کہ جن میں آپ کو تکلیف دی گئی ہے۔ جب آدمی دین پر چلتا ہے تو یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے جب اسلام لانے کا ارادہ کیا، ابھی اسلام لانے کی بات دل میں نہیں آئی تھی، صرف یہ سوچا تھا کہ تحقیق تو کروں کہ نبی سچا ہے کہ جھوٹا ہے۔ تو انہوں نے اپنے بھائی جس کا نام انیس تھا، صحیح بخاری میں ان کا تذکرہ ہے، ان کو بھیجا مکہ مکرمہ میں کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ وہ شخص کیسا ہے۔ وہ آئے یہاں مکہ مکرمہ میں، کچھ دن یہاں رہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھتے تھے۔ کچھ دن بعد واپس گئے تو انیس بہت بڑے شاعر تھے، انہوں نے جا کر واپس بھائی کو کہا، ابو ذر غفاری کو، کہنے لگے مجھے میرے رب کی قسم اس شخص کو میں نے بڑا قریب سے دیکھا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ شاعر نہیں ہے، وہ جو کلام بولتا ہے نا وہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ دوسرا، میں نے اس کو دیکھا ہے وہ بڑی عمدہ باتیں کرتا ہے، بڑے اچھے اخلاق سکھاتا ہے، مجھے وہ سچا لگتا ہے۔ اس سے زیادہ نہیں بتایا۔ ابو ذر غفاری قوم کے سردار تھے، ان کو تسلی نہیں ہوئی کہ ایک دو باتوں سے میں کیسے اپنا مذہب چھوڑ دوں، میں خود جا کر تحقیق کرتا ہوں۔ پھر ابو ذر غفاری خود آئے، مکہ میں آ کر کسی سے پوچھا نہیں، سارا دن وہاں حرم شریف بیٹھے رہے، کسی سے پوچھا اس لیے نہیں کہ اگر پوچھتا ہوں تو لوگ ایسا نہ ہو کہ جھوٹ بول دیں، کہیں جی کوئی نبی نہیں ہے، میں خود تسلی کروں گا، اور یہ بھی خطرہ تھا کہ کہیں تکلیف نہ دیں۔ شام کا وقت آیا تو حضرت علی قریب سے گزرے، حضرت علی نے دیکھا کہ کوئی پردیسی مسافر لگتا ہے، یہ صحیح بخاری کا واقعہ ہے، پردیسی مسافر لگتا ہے ابھی منزل پہ جانے کا وقت نہیں آیا اس لیے یہاں ٹھہر گیا ہے۔ پوچھا بھائی میرے ساتھ چلو گے بھائی؟ تو ان کو ساتھ لے لیا۔ ایک دوسرے سے پوچھنے کی نوبت نہیں آئی کہ آپ کیوں آئے تھے، رات کو ٹھہرایا، سلایا، کھانا کھلایا۔ صبح وہ ابو ذر غفاری پھر آ گئے۔ دوسرے دن بھی شام کو دیکھا حضرت علی نے کہ ابو ذر غفاری پھر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ساتھ لیا، پھر گھر چلے گئے۔ تیسرے دن پھر، جب تیسرے دن ہوا تو حضرت علی نے ان سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، کہاں جانے کا ارادہ ہے، 3 دن ہو گئے تم یہیں ہو؟ تو ابو ذر غفاری نے کہا اگر سچ بتاؤ تو پھر بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا سچ بتاؤں گا۔ کہا بتاؤ یہ شخص جو کہتا ہے میں نبی ہوں یہ کیسا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ بالکل سچا آدمی ہے، کل میں آپ کو لے جاؤں گا اور آپ کی ان سے ملاقات بھی کراؤں گا۔ ابھی تک ابو ذر غفاری کی حضور علیہ السلام سے ملاقات ہی نہیں ہوئی تھی۔ کہنے لگے راستے میں اگر دیکھو کوئی آدمی ہمارے پیچھے آ جائے اس بات کا تاثر دینے کے لیے کہ تم اور میں ساتھ نہیں ہیں، میں بیٹھ کر جوتا ٹھیک کرنے لگ جاؤں گا۔ ایک روایت میں ہے کہ میں ایسے بیٹھ جاؤں گا جیسے کوئی پیشاب کرتا ہے، تو تم آگے چلے جانا تاکہ پتہ چلے ہم دونوں الگ الگ تھے، اس لیے کہ اگر تم میرے ساتھ ہوگے تو لوگ تمہیں تکلیف دیں گے۔ پھر واپس آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی ابو ذر غفاری نے، تو کھلی آنکھوں نظر آ گیا کہ سچا نبی ہے، تو کلمہ پڑھ لیا، ایمان لے آئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابھی اپنی قوم میں چلے جاؤ، ابھی لوگوں کو یہ نہیں بتانا کہ میں کلمہ پڑھ چکا ہوں، یہاں سے یعنی چپکے سے چلے جاؤ، ابھی اپنے کلمے کا اعلان نہ کرو۔ تو انہوں نے کہا میں ان بےمانوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر کلمہ پکاروں گا۔
پھر آئے، انہوں نے زور سے حرم شریف میں کلمے کی آواز لگائی۔ پھر وہی ہوا جو حبیب نجار کے ساتھ ہوا، لوگ آئے، لاتیں ماری، گھونسے مارے، ان کو بہت برا حال کر دیا۔ پھر کسی نے آ کر ان کو بچایا کہ تمہارا قبیلہ شام، ملک شام جب جانا ہوتا ہے تو راستے میں قبیلہ غفار سے گزر کے جاتے ہو تجارت کرنے کے لیے، اگر ان کو قتل کر دیا تم نے تو قبیلہ غفار والے تمہارا راستہ بند کر دیں گے، تو تمہاری ملک شام کی تجارت ختم ہو جائے گی، کچھ ہوش میں آؤ۔ تو ان کی پلے میں یہ بات پڑی تو پھر وہ پیچھے ہٹ گئے۔ جو بھی دین کی دعوت دیتا ہے اس کو مشقت اٹھانی پڑتی ہے، یہ فطری چیز ہے۔ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا، جب ہم بدر کے مقام سے واپس آ رہے تھے مدینہ طیبہ کی طرف، جو ہمارا گائیڈ تھا وہ ماشاءاللہ عالم دین ہے، کافی عرصے سے وہاں زیارتیں کرا رہا ہے، تو اس نے ہمیں راستے میں ایک جگہ دکھلائی۔ اس نے کہا کہ یہ تحقیقی طور پر ثابت ہوا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اس جگہ رہتے تھے۔ اللہ کی شان، ہم نے وہاں جا کر دیکھا، اسی زمانے کے بنے ہوئے گھر ابھی تک کھڑے تھے، چھوٹے چھوٹے گھر پہاڑوں کے اوپر بنے ہوئے، پتھروں کے بنے ہوئے، اس میں آدمی بمشکل کھڑا ہو سکتا ہے، اور اس کمرے میں بھی مشکل سے کوئی 2-3 آدمی آ سکتے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ راستہ واقعی وہی پڑتا ہے، چونکہ جب یہ ملک شام جاتے تھے تو مدینہ سے ہو کر جاتے تھے، تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے، اور بدر اور مدینہ کے درمیان میں آتا ہے حضرت ابو ذر غفاری کا قبیلہ۔ مکہ والے جب آتے تھے تو براستہ بدر ابو ذر غفاری کے قبیلے سے ہو کر براستہ مدینہ شام جاتے تھے۔ تو وہ بات میں نے کہا دیکھو بالکل ثابت ہو گئی جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ تم براستہ قبیلہ غفار یہاں سے شام جاؤ گے تو راستے میں تمہیں وہ روک لیں گے، تو آپ کا جانا ہو تو اس جگہ کو ضرور دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیارتیں بھی کرائے وہاں کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام جو دعوت تھا اس پر بھی ہمیں آنے والا بنائے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں، جب آدمی دین کی دعوت دیتا ہے تو حالات آتے ہیں، لیکن گھبرانا نہیں، یہ انبیاء پر آتے ہی رہے ہیں، جو بھی انبیاء کی راہ پر چلتا ہے تو پھر ان پر بھی آتے ہیں۔ تو جب ان کو انہوں نے شہید کر دیا تو قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ جب اس کو قتل کر دیا گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو کہا گیا کہ تو جنت میں داخل ہو جا، تو نے دین کی دعوت دی اور اس کے مقابلے میں مشقتیں سہیں، حتیٰ کہ جان دے دی اپنی اللہ کے راستے میں، تیرے لیے جنت ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو بھی دین کی دعوت دیتے ہوئے دین پر عمل بھی کر رہا ہو اور اسی نسبت سے اس کی موت آ جائے تو اس کا ٹھکانہ جنت ہوتا ہے، چونکہ خود اس داعی کے بارے میں آتا ہے قیل ادخل الجنہ، اسے کہا گیا اس کے مرنے کے بعد تو جنت میں داخل ہو جا۔ وہ کہنے لگا یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی، کاش میری قوم کو پتہ چل جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے مجھے بخشش اور جنت عطا فرمائی ہے۔ یہ داعی ہے کہ مرنے کے بعد بھی یہ فکر ہے کہ کیسے میری قوم اور میری جو قبیلے کے لوگ ہیں وہ جنت میں داخل ہونے والے بن جائے، کہ کاش میری قوم کو پتہ چل جاتا کہ اللہ نے مجھے ان انبیاء کی تابعداری کرنے سے اور اس دعوت کے دینے سے کیسے جنت عطا فرمائی اور کیسے میری عزت فرمائی ہے۔ وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم خامدون۔ تو وہ کہنے لگا کہ میری قوم کو پتہ چل جاتا اللہ نے میری بخشش کر دی، مجھے عزت دی، اور اس شخص کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہمیں اتارنے کی ضرورت تھی، وہ تو بس ایک ہی چنگھاڑ آئی جس سے وہ ایک دم بجھ کر رہ گئے۔ جب انہوں نے اتنی بدبختی کی کہ اس آدمی کو قتل کر دیا اور انبیاء کو بھی جھٹلا دیا، انبیاء کی بھی بے اکرامی کی، اللہ نے فرمایا پھر ان سے انتقام لینے کے لیے ہمیں لشکر اتارنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ بڑی طاقت والا ہے کہ بس ایک فرشتے سے ایک چنگھاڑ دار آواز لگوائی تھی، اسی سے وہ سارے ایسے ہو کر رہ گئے جیسے آگ سے کوئی چیز بجھ جاتی ہے۔ میرے عزیز بھائیو، اس واقعے سے ہمیں یہ پیغام مل رہا ہے کہ انبیاء کی دعوت کو قبول کرنے میں ہی نجات ہے، انبیاء کی راہ چلنے میں ہی کامیابی ہے۔ 19ویں پارے کے پہلے صفحے میں ہے کہ جب جہنمی جہنم میں جائیں گے تو ان میں ایک بڑی حسرت ہوگی، تو وہ کہیں گے ہائے کاش یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں رسول کی چال چل لیتا، کاش نبی کی راہ اختیار کر لیتا،
انبیاء کی راہوں پر چلنے والے یہی کامیاب ہوتے ہیں۔ جو نبی کی راہ کو چھوڑ دیتا ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ لیکن نبی کی راہ پر چلنے کے لیے اچھی سوسائٹی کی ضرورت ہے، اچھے دوستوں کی ضرورت ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ اس کو ایک دکھ اور ہوگا، پہلا بنیادی اور مرکزی دکھ تو اس جہنمی کو یہی ہوگا کہ میں نے نبی کی چال نہیں چلی۔ اگلی بات کیا کہے گا؟ وہ کہے گا کاش لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہے کاش میں فلاں آدمی کو اپنا دوست نہ بناتا، میں بری سوسائٹی میں نہ رہتا، برے دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ رکھتا، بلکہ میں نیک لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا، تو ان کی وجہ سے میں نبی کی راہ پر چلنے میں آسانی محسوس کرتا۔ میں نے چونکہ نیک لوگوں کی صحبت نہ اپنائی تو مجھے نبی کی راہ چلنے میں دشواریاں آئیں، جس کی وجہ سے میں ان کی راہ نہ چل سکا۔ تو آخرت کی کامیابی انبیاء کی اتباع اور تابعداری میں ہے، اور انبیاء کی تابعداری وہ نیک لوگوں کی صحبت میں ہے، نیک ماحول میں آنے میں ہے۔ آپ دیکھیں ہم یہاں درس قرآن میں آتے ہیں، میں خود بھی آتا ہوں، ہمیں اس کا فائدہ محسوس ہوتا ہے، اور جب ہم اس میں نہیں آئیں، اس کو چھوڑ دیں، دین کی بات تک بھی نہ سنیں، دین کی بات ہم کریں تک بھی نہ، ایمان کی سطح ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی، ایسا حالات اور ہونے شروع ہو جاتے ہیں دل کے۔ جتنا آدمی دین کے ماحول میں دین والوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، ان کے ساتھ جڑتا ہے، اتنا ایمان پختہ ہوتا ہے۔ جتنا دین کے ماحول سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اتنا ایمان کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہ پھر افسوس کرے گا کہ کاش میں اچھے لوگوں کی سوسائٹی اپنا لیتا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے نبی کی بات نہ مانی، اللہ نے فرمایا یا حسرتن علی العباد، افسوس ہے ایسے بندوں کے حال پر بھی، ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، ان لوگوں کے پاس جو نبی بھی آتا تھا یہ اس کا مذاق اڑاتے تھے، اس لیے یہ ناکام ہو گئے۔ الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے ہم کتنی قوموں کو اس طرح ہلاک کر چکے ہیں کہ وہ ان کے پاس لوٹ کر بھی نہیں آتے، کتنے لوگ ہلاک ہوئے اور دنیا سے چلے گئے، پھر واپسی کا نام و نشان نہیں۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور یہ جتنے لوگ ہیں ان سبھی کو اکٹھا کر کے ہمارے سامنے حاضر کیا جائے گا۔ ایک دن ساری انسانیت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگی، اللہ کے پاس پہنچے گی، اور اللہ سب انسانوں کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ انسان کی حالت ایسی ہوگی کہ انہ بسجن، جیسے بھیڑ کا ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، اس حالت میں آدمی اللہ کی بارگاہ میں سامنے آ کر پیش ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ اس سے حساب کتاب لے گا، سوال کرے گا۔ بڑے سے بڑا آدمی بھی اللہ کے سامنے چھوٹے سے بھیڑ کے بچے کی طرح ٹھٹھرا کھڑا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں تم سب ہمارے پاس آؤ گے، نحن خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا، ہم تمہیں واپس دوبارہ لے کر آئیں گے، تم اکیلے ماؤں کے پیٹوں سے پیدا ہوئے تھے، اور قد جئتمونا فرادا، اور اکیلے ہمارے پاس آ کر حاضری دو گے۔ اس دن جو آدمی اللہ کو راضی کر کے آیا ہوگا وہ نعرے مار رہا ہوگا، خوش ہوگا، وہ کہے گا لوگوں مجھے یقین تھا کہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، کہ ایک دن میں نے اپنے رب سے ملنا ہے، آج رب سے ملاقات ہو گئی ہے۔ پھر کہے گا اے لوگو ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، میرا نام اعمال پڑھو، میں نبیوں کے پیچھے چلتا رہا، دیندارانہ زندگی گزارتا رہا، آج آخرت میں اٹھا ہوں، میرا نام اعمال دیکھو کیسا روشن ہے، میں کامیاب ہو گیا ہوں، اس لیے کہ مجھے اس دن میں اللہ سے ملاقات کا یقین تھا۔ آج میں اللہ کے پاس پہنچ چکا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو بہت عزت دے گا۔ اللہ فرمائے گا کلو واشربوا ہنیئا، اور دل سے کھا، رج کر کھا، مزے سے کھا، جی بھر کر کھا، بما کنتم، ان اعمال کی وجہ سے جو اعمال تم دنیا میں کر کے لائے ہو۔ نیک آدمی کو وہاں عیش و عشرت کی زندگی ملے گی، ہر ایک نعمت ملے گی، اور جو انسان اللہ کا نافرمان ہوگا وہ اس دن روئے گا کہ ہے یا لیتہا کانت القاضیہ، ہے موت ہی کام تمام کر دیتی، مرنے کے بعد اٹھنا نہ ہوتا، پھر اللہ کے پاس نہ آنا ہوتا، کہ ہلک عنی سلطانیہ، میری چودراہٹ جاتی رہی، ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال میرے کسی کام نہ آیا، میں تو بالکل ہی ایسے ہی خالی اٹھ کر آ گیا ہوں، نہ میری چودراہٹ کسی کام کی، نہ میرا مال کسی کام کا، ہے کاش مجھے ایک دفعہ اللہ واپس بھیج دے، رب ارجعون،
اے اللہ ایک دفعہ واپس بھیج دے، اب نیک عمل کر کے لاؤں گا۔ اللہ فرمائے گا کلا، اب نہیں ہو سکتا۔ الم یاتکم نذیر، کیا دنیا میں تجھے کوئی سمجھانے والا نہ آیا تھا؟ تو میرے عزیز بھائیو، یہ مختصر سی زندگی ہے، اس زندگی میں نبیوں کی چال چلنا، سنت زندگی گزارنا، انبیاء والے راستے اپنانا، علماء سے پوچھ پوچھ کر چلنا، بڑی مختصر سی زندگی ہے، ان قریب ختم ہو جائے گی۔ لیکن مرنے کے بعد جب اٹھیں گے تو ابد الآباد کی زندگی ہے، کبھی ختم نہ ہونے والا جہان ہے۔ اس کے اندر جو کامیاب ہو گیا وہ اصل کامیاب ہے، اور جو وہاں ناکام ہو گیا وہ اصل ناکام ہے۔ تو ہمیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، اس نے بڑوں بڑوں کو دھوکے میں ڈالا ہے، کہیں ہمیں نہ دھوکے میں ڈال دے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہنا، ہر طرف مال و متاع کی، چیزوں کی، سامان کی آوازیں ہیں، فضائیں ہیں، اسی کی سوچ بیچار ہے، اعمال کی، قبر حشر کی تیاری کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو سمجھائیں کہ دیکھ ایک دن تو نے مر جانا ہے، یہاں رہنا نہیں ہے، دنیا گزرگاہ ہے، رہنے کی جگہ آخرت ہے، اس کی تیاری کر۔ بس جس کی سمجھ میں یہ بات آ گئی وہ کامیاب ہو گیا، جس کی سمجھ میں نہ آئی تو دنیا نے بڑوں بڑوں کو دھوکے میں ڈالا ہے، وہاں اور بہت ساری دنیا دھوکے کا شکار ہو گئی تو ایک میں بھی ہو گیا، کیا فرق پڑے گا میرے رب کو، اپنا ہی نقصان کر کے دنیا سے روانہ ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی، کہ ہم نے آخرت کی تیاری کرنی ہے، نیک انسان بن کر دنیا سے جانا ہے، یہی کامیابی ہے۔ مال و متاع، عہدوں کا مل جانا کامیابی نہیں ہے، آخرت میں جنت کا مل جانا کامیابی ہے، اور جنت ملا کرتی ہے نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے سے اور شریعت پر چلنے سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی شریعت کا پابند انسان بنائے، آپ کو بھی بنائے اور ہم سب کو بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ ایک رکوع ختم ہوا۔